السلام علیکم محترم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل صدائے بیان پر۔ بیان اب کے لیے لے کر حاضر ہوئے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا امام صاحب اور ایک گدھے کا واقعہ۔ بہت زبردست خوبصورت بیان ہے۔ آپ دوستوں ریکویسٹ ہے کہ بیان کو شروع سے انت تک ضرور سنیے۔ ہمارے چینل صدائے بیان کو سبسکرائب کیجیے۔ تو لے چلتے ہیں آپ کی پیارے سے بیان کی جانب۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے۔ ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی، یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے۔ آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد۔ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے، گدھے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔
یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا ہے. تو اللہ فرمائے گا ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں. عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے. وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا. اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو. حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی. اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں. میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا. یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے. تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے. ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں. میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں. اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے. یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہے. یہی معاملہ قبر میں ہوگا. دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی. تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا. دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے. سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ. وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا میں تو پشاور تھا. تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے
تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔ قوم کو یقین آ جائے نا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے۔ اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے، تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں۔ رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے۔ ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی ہے۔ اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے۔ 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ حضور نے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی؟ نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے؟ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں
एतबार है। अल्लाह को भी तो एतबार है ना अपने बंदों पे। तो रब फरमाता है मेरे बंदो जब लेन देन करो तो उसे लिख लो। ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। जब भी लेन देन करें उसे तहरीर करें, उसे तय करें, अच्छे तरीके से नोट करें, ताकि वो किसी जगह पे जाके भी कोई मामला भी कमजोरी का बायस न बने। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने ये भी इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आगे जाके फरमाया कि जमीन आसमान में जो कुछ भी है उन सब का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया ना वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हम मालिक होते तो कयामत में हिसाब ना देते। मालिकों ने कभी हिसाब नहीं दिया, हिसाब तो मुंशी देते हैं। अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीजें दी हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कयामत में ना मैं तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करूंगा। तो ये सारी अमानतें हैं अल्लाह की। जितना कुछ हमारे पास है, वो कोई भी सलाहियत हो, कोई भी कुव्वत हो, तो उसको सही सही इस्तेमाल करें अमानत को। फिर मेरे अजीज अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सूरह मुबारका के आखिर में हमें एक दुआ सिखाई है। वो बड़ी शानदार दुआ है। हर चीज तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, पर उस दुआ के आखिरी लफ्ज ये हैं वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा। और आखिरी लफ्ज ये है कि वग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना, और अल्लाह हम पे रहम फरमा। इसलिए कि अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के मुकाबले हमें हमारी मदद फरमा। इंसानी तरबियत के लिए, तकमीले अखलाक के लिए, बंदा मोमिन की किरदार साजी के लिए, अफकारो नज़रियात को रुजू इल्लाह का सबक देने के लिए जो अंदाज कुरान मजीद ने इख्तियार फरमाया है वो हकीमाना भी है, मौसर भी है और बहुत जल्द समझ आने वाला भी। इंसान के ज़हन व फ़िक्र में जितनी चीज़ें उभर सकती हैं उन सब के जवाबात भी, उसको अपनी तामीर के लिए किन चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए उनके इख्तियार करने का उसे पैगाम भी, और फिर उसके नतीजे के तौर पर अल्लाह की बारगाह से उसे मिलेगा क्या उस इनाम का ऐलान भी। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये ख़ास खासा है। कुरान हकीम की सूरह अनफाल में से 3 आयात मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह करीम ने देखिए यहाँ इन तीनों आयात के अंदर किस मौसर अंदाज में और किस खूबसूरत पैराए के अंदर हमें समझाया है कि हमने अपनी ज़िंदगी इस तरह की बनानी है कि रब रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह के इनामात नसीब हों। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो, रब रसूल से खयानत ना करना। व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून, और आपस में भी एक दूसरे के साथ खयानत ना करना हालांकि तुम जानते हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इस आया करीमा के तहत फरमाया करते थे जिसने फ़र्ज छोड़े उसने अल्लाह से खयानत की, और जिसने सुन्नत का तर्क किया मुआज़ल्लाह उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से खयानत की। जिसने फ़र्ज छोड़े उसने अल्लाह से खयानत की, और जिसने सुन्नत का तर्क किया उसने नबी पाक से खयानत की। वतख़ूनू अमानातिकुम, और आपस में भी एक दूसरे से खयानत ना करो। वअंतुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें पता है अमानत क्या है, खयानत क्या है, इसकी तुम्हें खबर है। ये अल्लाह ने तुम्हारे फितरी तकाज़ों में बात रख दी है, तुम्हें पता है ये क्या है। इसके लिए ये मत समझना कि तुम्हें किसी बहुत बड़े फ़लसफ़े की ज़रूरत है या बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ये तुम्हें पता है कि अमानत क्या है और ख़यानत क्या है, और ये हमें खबर होती है। ढेर सारे लोगों को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दयानतदारी है कि बददयानती है, तुम्हें खबर है। फिर साथ ही आगे फरमाया बददयानती बंदा क्यों करता है, कौन सी चीज़ें सबब बनती हैं बददयानती का। फरमाया वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया खूब जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। माल की मोहब्बत में बददयानती करते हो, औलाद के लिए जमा करने के लिए बददयानती करते हो, तो फितना है। इनको देखकर बददयानती कर रहे हो।
دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو تین باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لیں، بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا، وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے۔ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے۔ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کرے۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز
اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین. کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا مسلمانوں. دیکھو حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے پیر اجمل رضا قادری صاحب. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. اگر بیان پسند آیا تو ہمارے چینل صدائے بیان کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.